الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہ نشین پر جلوہ افروز نگران محفل محترم ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، برادر محترم حضرت مولانا سید محمد ابراہیم قادری فاروق پاشا زرین کلہ مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ حضرت گوشہ نشین زرین کلہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے شفیق محترم جناب لائق علی صاحب، سرگرم قائد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب طالب الدین انصاری صاحب، پروفیسر مسعود احمد صاحب، محترم وجاہت علی قادری صائم صاحب اور داعی اجلاس جناب کے ایم مناج الدین صاحب، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدیٰ بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کا یہ جلسہ منعقد کرنے پر داعی محفل جناب کے ایم مناج الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہاں پر موجود وہ حاضرین اکرام جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے ان کو اطلاع دیتا چلوں کہ کے ایم عارف الدین صاحب جو مدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی رہے ہیں، ان کا ہمارے خانوادے سے بہت ہی قریبی اور بہت ہی قریبی رشتہ ہے، جو رشتے میں میرے بابا کے پھوپھازاد بھائی ہوتے تھے۔ برسوں سے رشتہ داری تو ایک الگ چیز ہے، تعلقات برسوں سے مرحوم کے ایم عارف الدین صاحب کے ساتھ قریبی روابط رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھا یاد ہے کہ سال 2004 میں جب پہلی مرتبہ میرے بابا حلقہ اسمبلی چار مینار سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، تو اس کے بعد عزیز و اقارب کی جانب سے تہنیتی تقاریب کا ایک سلسلے کا آغاز ہوا۔ تو مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ تھا، اور مرحوم کے ایم عارف الدین صاحب نے بابا سے تہنیتی تقریب کے لیے وقت مانگا تھا، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ کے اول دنوں میں ہمارے پاس مصروفیات ہوتی ہے۔ نقیب الاسلام حضرت کامل شتری علیہ رحمہ کا عرس شریف 6، 7 اور 8 ذی الحجہ کو منعقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ ایک دن خالی رہتا ہے، پھر عید الاضحیٰ کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بابا فرمانے لگے
کہ ابھی کامل صاحب قبلہ کا عرس شریف ہے 3 دن، اس کے بعد 1 دن 9 ذی الحج رہ گیا، پھر عید الاضحیٰ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد کی کوئی تاریخ میں آپ کو دوں گا۔ تو اس پر کے معرف الدین صاحب فرمانے لگے کہ نہیں پاشا، آپ جو بھی تاریخ دینا ہے عید سے پہلے دیجئے، اگر عید کے بعد میں آپ کی دعوت کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں قربانی کے گوشت پر آپ کی دعوت کر دیا۔ بلا مبالغہ یہی الفاظ تھے مرحوم کے معرف الدین صاحب کے، اور اسی بنا پر 9 ذی الحجہ کو آپ کی خیامگاہ واقع حمایت نگر پر بابا کی ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں خاندان کے تمام افراد موجود تھے، اور بہت ہی شاندار انداز میں یہ تقریب کا انعقاد مرحوم کے معرف الدین صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ معرف الدین صاحب مرحوم سے جو خاندانی روابط رہے ہیں اور بابا کے ساتھ ان کا جو تعلق رہا ہے، جو محبت رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اور معزز حاضرین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کے دلوں میں ہمارے خانوادے کے لیے محبت اور عزتیں عطا کی ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے جو اپنی زندگی جیا تو عزتوں کی خاطر جیا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، چاہے وہ حضرت ضیاء المشائخ علیہ رحمہ ہو یا پھر میرے بابا ہو، ان کے جنازے الحمدللہ ایسے جنازے ہوئے کہ جس پر کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا رش کر رہا ہے۔ آپ سال 2004 میں پہلی مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، اس سے قبل 1986 میں ڈبیر پورہ ڈویژن سے کارپوریٹر منتخب ہوئے، عرصے دراز سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ تھے، فخر ملت مولانا عبد الواحد اویسی علیہ رحمہ، پھر ان کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی علیہ رحمہ، اور ان کے بعد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، یہ تینوں صدور کے انڈر میں آپ نے کام کیا، اور سال 2006 میں رکن اسمبلی منتخب ہونے کے بعد سالار ملت نے اپنی حیات ہی میں، اور اس وقت خواجہ نظام الدین صاحب بھی باحیات تھے، میرے بابا کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا معتمد مقرر کیا۔ تو اس طریقے سے 20 سال یعنی 2004 سے 2024 تک آپ رکن اسمبلی رہے، اور 20 سال 2006 سے 2026 تک اپنی حیات تک آپ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی رہے۔ اور خصوصیت یہ تھی کہ کم عمری سے ہی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جو جلسے منعقد ہوتے ہیں، ان تمام جلسوں میں مخاطبت فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ یوم القرآن کے عنوان سے جلسے ہو، چاہے وہ یاد حسین کے عنوان سے جلسے ہو، چاہے وہ جلسے رحمت للعالمین ہو، چاہے وہ تیگل کنٹے پر منایا جانے والا جشن رحمت للعالمین ہو، چاہے وہ عنبر پیٹ میں منعقد ہونے والا جلسے رحمت للعالمین ہو، چاہے وہ جلسے حالات حاضرہ ہو، یا پھر یاد فخر ملت اور یاد قائد ملت کے عنوان سے منعقد کیے گئے جلسے ہو، سالار ملت کی یاد میں منعقد کیے گئے جلسے ہو، ان تمام جلسوں میں مخاطبت کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ خصوصیت یہ تھی کہ جماعت کے معتمد ہونے کے ساتھ ساتھ دارالسلام میں منعقد ہونے والے 2 روزہ جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ کمیٹے کے بھی معتمد ہوا کرتے تھے، تمام انتظامات کی خاص نگرانی فرمایا کرتے تھے، اگر چاہتے تو فون کے ذریعے یا پھر اپنے نائبین کے ذریعے انتظامات کروا سکتے تھے، لیکن بنفس نفیس صبح کی اولین ساعتوں سے دارالسلام میں موجود رہ کر جلسے کے اختتام تک اپنی موجودگی کے ذریعے تمام انتظامات کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ یوم القرآن کے جلسے کا بھی یہی عالم ہوتا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر میں اکثر میرے بابا کے ساتھ مکہ مسجد جایا کرتا کم عمری سے، تو صبح 10 بجے مکہ مسجد میں ہم موجود ہوتے جمعۃ الوداع کے موقع پر۔ بعد میں جب سال 2004 میں آپ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، اس کے بعد
میں یہ گمان کرنے لگا تھا کہ شاید اب MLA بن گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر سے جائیں گے، نماز سے عین وقت قبل پہنچیں گے، لیکن نہیں، رکن اسمبلی بننے کے باوجود بھی صبح 10 بجے جمعۃ الوداع کے دن آپ مکہ مسجد میں موجود رہتے تھے۔ ہر جلسے کی، ہر محفل کی انتظامات کی نگرانی بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ لیتے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر عنایت ساتھ رہتی، تمام انتظامات بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچتے۔ معزز حاضرین کرام، میں آج کے اس تعزیتی جلسے سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، اور پھر حبیب ملت عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا، کہ جن کی راست نگرانی میں میرے بابا کا علاج اویسی ہاسپٹل میں ہوا۔ یہ وہ قائدین ہیں جنہوں نے آخری وقت تک میرے بابا کا پورا خیال رکھا۔ اویسی ہاسپٹل میں ایسا علاج کے دوران معاملہ رہتا کہ آپ کو ذرا سی بھی طبیعت اوپر نیچے ہو جاتی تو سارے ڈاکٹرز جمع ہو جاتے اور آپ کو ادویات دینے کے لیے، آپ کو راحت فراہم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے۔ اور ان کے علاوہ جو حضرات ہاسپٹل پہنچ کر ان ایام میں آپ کی عیادت کیے، چاہے وہ علماء کرام ہوں، مشائخین عظام ہوں، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقننہ، سابق ارکان مقننہ، کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز، سرگرم کارکنان مجلس اور محبان مجلس، اور ان کے علاوہ میرے رشتہ دار و دوست احباب، ان تمام کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے علالت کے دوران میرے بابا کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اور کرم بھی دیکھیے کہ ایسا کرم ہوا کہ شاید ہی کوئی ایسی مقدس بارگاہ رہ چکی ہو جہاں پر میرے بابا کے لیے دعا نہ کی گئی ہو۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا غلاف تھام کر میرے بابا کے لیے دعا کی گئی، روضہ اقدس مدینہ منورہ میں میرے بابا کے لیے دعائیں کی گئی، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں میرے بابا کے لیے دعائیں کی گئی، جنت البقیع میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں میرے بابا کے لیے دعائیں کی گئی، نجف اشرف سے ویڈیو آیا، کربلا معلیٰ میں کسی نے دعا کر ویڈیو بھیجا، بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کے آستانے پر آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوا، حضرت اجمیر شریف میں کئی وہاں کے خدام حضرات نے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے وہاں سے ویڈیوز بھیجے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہو، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ ہو، کلیڑ شریف میں حضرت صابر پاک کا آستانہ ہو، ان کے علاوہ ہندوستان کی ہر بارگاہ میں اور شہر حیدرآباد کے ہر بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے آستانوں پر میرے بابا کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بابا کو ایک ایسی رات عطا کی کہ جو رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا۔ تقریباً 70 دن میرے بابا کی علالت چلی، اس دوران کئی مرتبہ آپ کی طبیعت بگڑی اور بگڑ کر سنبھل گئی، بالآخر آپ کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی رات لکھی تھی کہ جس رات میں موت آنے کے لیے لوگ تمنائیں اور خواہشیں کیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے اور ندا دینے والا شخص ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ سلسلہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ مغرب کی نماز ہو کر کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میرے بابا نے اپنی آخری سانس لی اور شب برات کی اس رات میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ آخر میں پھر سے ایک بار
ان تمام حضرات جو میرے بابا کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے خدمات، ان کے کارنامے، ان کے قربانیاں اور ان کے اوصاف کا ذکر کرنے کے، سننے اور سنانے کے لیے جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان تمام سے بھی میں اور میرا خانوادہ اظہار تشکر کرتا ہے، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے، میرے افراد خاندان کے لیے اور میرے بابا کے درجات میں بلندی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔